السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک اور ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے ضدی عشق میرا بائے منتہا چوہان۔ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میر ولا میں اس وقت بھوک عالم تھا، سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنے کرائم پارٹنرز کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں ہو گیا یہ لاسٹ بھی، ہاتھ جھاڑتی کشش بڑے پورے اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش ہی دیتی آفت کی پرکالہ، سمیر دبی دبی آواز میں چلایا۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے ہوئے اس نے بھویں بھیجی۔ کس خوشی میں انداز دکھا تھا، میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی، نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے ہماری کھس پس سن لی نا تو ہمارا کچومر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی اب بس 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ، کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کے پوچھا۔ یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کندھے پر زور سے دھموکا جڑا۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے، سمیر نے بیچارگی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ نا اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے باقی، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا، اسے اس سب کے بعد کے حالات نظر آتے یقین تھا گھر والے پھانسی پہ چڑھانے میں منٹ بھی نہیں لگائیں گے آج۔ 1 منٹ۔ کشش نے لائٹر جلایا، پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اس کے کہیں ایک سرے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازوں کے باہر پوری شان سے براجمام تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ۔ ساتھ ہی پٹاخے کی تار کو آگ لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی بھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی، فارن کنٹری سے بہت اہم شخصیات آ رہی تھیں جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنر خازق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کے اس کا فاتح کہلانے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا جو اپنی شان اور اپنی طرز کے پورے شہر میں جانے مانے جاتے تھے۔ ان سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست صادق کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر ولا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک پل کو تو وہ اپنی آواز بحال کرنے میں لگا۔ شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بھاگ سے اڑایا۔ یہی حال باقی سب کا تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے، سب کے چہروں پر ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منجلی چچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے اللہ پہ مسکان سجائے یہ نظارہ کر رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔ باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگ گئے ہوں گے، لیکن یہاں پر واقع سی تھی۔ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پہ سب دم خود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ دادا جی اسے دیکھتے ہی جا رہے تھے، بہت سی چہرے خوش تھے تو بہت سوں کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ بالخصوص یامین سکندر کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی بائیں وائیں کیں اور کشش جو سب کو خاموش اور خراب موڈ دیکھ تھوڑی رنجیدہ ہوئی تھی، دادا جی کے مسکرا کے بازو پھیلانے پہ ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے سمیر اور کرن نے ساتھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔ آئی لو یو دادا جی! کشش کی سریلی آواز جہاں دادا جی کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، وہیں یامین کو اس کی آواز زہر لگی تھی۔ میری جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟ دادا جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا، جس کو دیکھ کے ہی تو وہ جیتے تھے، جان بستی تھی اس کے اندر دادا جی کی۔ اٹس پیور مائی آئیڈیا، سارا کریڈٹ خود لیا۔ سمیر اور کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے صرف یہی نہیں، اس طرف آئیں سب، دادا جی کو کھینچتے ہوئے وہ گارڈن کے دوسری طرف لے گئی، جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایک چاکلیٹ کیک جس کو بہت ساری لیئرز تھیں، سامنے بہت خوبصورت انداز میں رکھا گیا تھا۔
سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ واہ بھائی کمال کر دیا، بہت خوبصورت ہے یہ، سمیہ بیگم نے تعریف کی تو کشش کا سر مزید فخر سے بلند ہوا۔ آج ہیں سب نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں، سب کا اکٹھا کیے وہ دادا جی کو کیک کاٹنے کا بولتی ان کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یامین پتر آ جا یار، تیرے بغیر کاٹ سکتا ہے کیا بھلا؟ منہ بناتا یامین واک آؤٹ کرنے لگا تھا کہ دادا جی کی پکار پہ رکا۔ ایک نظر منہ بناتی اس چمگادڑ کو دیکھا جو اسے چمگادڑ ہی لگتی تھی، اور دوسری طرف جان سے پیارے دادا جی جن کو وہ کوئی بھی بات بھلا کب ٹال سکتا تھا۔ چلتا ہوا ان کے دائیں طرف آن کھڑا ہوا۔ پارٹنر کیمرہ آن، وہ چہکتی ہوئی سمیر سے بولی۔ بے شمار تالیوں اور شور کی آواز پہ کیک کاٹا گیا، آسمان پہ آتش بازی کی گئی، سب کی نظریں آسمان پہ تھیں۔ ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بیوٹیفل، کشش زیر لب بڑبڑائی۔ یامین کی نظر آسمان سے ہٹ کر دادا جی کے بائیں طرف کھڑی اس پٹاخہ پہ گئی جو دم بخود آسمان پہ دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، سنہری چمک جو اسے سب سے الگ بناتی تھی اور جو صرف بہت زیادہ خوشی کے لمحے ہی اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اگر کوئی بھی ایک بار وہ چمک دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، پلک جھپکنا بھول جاتا۔ ابھی یامین کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بنا پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پلٹی اور دادا جی کے ساتھ لگی، خوش ہو رہی تھی، مسکراہٹ اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کٹ کیا ہوا کیک دادا جی کے منہ میں ڈالا، باری باری سب کو کھلاتی جا رہی تھی وہ۔ کھلاتے ہوئے وہ یامین کی جانب بڑھی اور ہاتھ اس کے منہ کے آگے کیے، وہ مسکرا کے اسے کھانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کشش نے کیک اس کے منہ کی طرف بڑھایا، اسی لمحے یامین نے اس کی کلائی پکڑی۔ کشش کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور کھا لے پتر، بہت اچھا اور مزے کا ہے۔ دادا جی نے کیک کا ایک اور پیس اٹھاتے ہوئے یامین کو پیار سے کہا۔ یامین نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کے سائیڈ پلیٹ میں رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھڑوس، کشش نے ہمیشہ والا لقب اسے پھر سے دے دیا اور اگنور کرتی باقی سب کی جانب بڑھی۔ سیلفی ٹائم، سب کو اپنے ساتھ کھڑا کیے وہ سیلفیاں لیے جا رہی تھی، جبکہ دور اوپر ہی اپنے روم کی ونڈو سے یامین لب بھیجے یہ منظر بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو کافی لیٹ سونے سے سب کی آنکھ صبح لیٹ کھلی، لیکن یامین سکندر اپنے وقت پہ اٹھے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتا وہ اپنا والیٹ اٹھاتا، گاڑی کی کیز لیے سوٹڈ بوٹڈ باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ اسے لگا کوئی پونچال آ گیا۔ مڑ کے دیکھا، کشش کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور سامنے داور تھا جسے وہ پورے کا پورے پانی میں ڈبو چکی تھی، اور جب وہ بھی چپ چاپ بھیگے جا رہا تھا۔ ایک بل بھی نہیں آیا تھا ماتھے پہ۔ اب بتاؤ کہاں تھے رات کو؟ کہا تھا وقت پہ آنا، مس کر دیا تم نے سب۔ داور کو اچھے سے بھگو کے وہ ہاتھ جھاڑتی اس سے دو ہوئی۔ یامین نفی میں سر ہلاتا وہاں سے باہر نکلا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب تو سبھی عادی ہو گئے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتا یہ سب کا نہ کبھی ایسا بنا اور نہ کبھی بن سکتا تھا۔ وہ یامین سکندر تھا، ہر ایک سے الگ، ہر ایک سے جدا، اپنی زندگی میں جینے والا۔ حاذق شمریز کافی دیر سے یامین کا انتظار کر رہا تھا۔ فورن کنٹری سے اہم شخصیات پہنچنے والی تھی، انہیں ویلکم کا بھی بہت زبردست انتظام ہو چکا تھا۔ یامین کے پہنچتے ہی سب عملہ الرٹ ہوا تھا۔ وہ کسی ریاست کے شہزادے کی طرح التاج ہوٹل میں داخل ہوا اور حاذق سے ساری ڈیٹیلز لیتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھتا آج کے دن کا آغاز کر چکا تھا۔ یہ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ رات کو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا یامین ایک نوالہ لیتا بھڑک اٹھا، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جی بڑی بی بی صاحبہ نے، بابا نے پاس کھڑے ہوتے مؤدب لیکن ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ ماما نے؟ اور اس میں یہ ڈھیر سارا نمک بھی ماما نے ہی الٹا ہوگا؟ غصہ ضبط کرتے وہ اپنی پلیٹ کو کھسکا چکا تھا۔ جی نہیں۔ بابر کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ آج وہ سارا دن بیزی رہا تھا اور کافی لیٹ کر رہا تھا۔ سبھی کھانا کھا چکے تھے، بابر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یامین کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھے۔ ایک طرح سے گھر کے اندر وہ اس کا سیکرٹری تھا، کوئی بھی ملازمہ اس کے نزدیک نہیں بھٹکتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے والا، لڑکی سے ہاتھ سے کھار کھاتا تھا۔ بھائی کچھ اور بنا دیتے ہیں آپ کو؟ بابا نے اسے بنا کھانا کھائے اٹھتے دیکھا تو منمناتے ہوئے بولا، نہیں رہنے دو، بھوک مار گئی ہے۔ دانت پیستا وہ کہتا وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کی شرارت ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ سمیر نے کشش سے کہا۔ وہ چپ سی دیکھ رہی تھی۔ سمیر، کرن اور کشش کی ملی بھگت سے وہ یامین کو تنگ کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے بنا کھانا کھائے اٹھ کے جانا ان تینوں کو ایک گہری سوچ میں ڈالتے شرمندہ کر گیا تھا۔ منہ بناتے ببر کھانا سمیٹنے لگا کہ وہ جو چھپ کے بیٹھے تھے سامنے وارد ہوئے۔ ببر تم جاؤ، ہم سمیٹ لیں گے یہ کھانا۔ کشش کی زبان چلی تو بابر نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کی زد میں تو پورا میر ولا ہی آتا تھا۔ وہ کیا چیز تھا؟ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ببر خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے دیکھ کشش دانت پیستی گھوری ڈال کے بولی۔ بی بی ہم سمیٹ لیں گے، دھیرے سے کہتا وہ نظریں جھکائے بولا۔ ہم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پیچھے کوئی بڑی فوج کھڑی کی ہوئی ہے۔
کشش نے فوراً بات اٹکی، دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتے تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ سمیر نے ببر کے کان کے پاس جاتے اسے سمجھایا تو وہ منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ان سے پنگا کیسے لے سکتا تھا جو میر ولا کے گنڈے بنے ہوئے تھے۔ یس باس، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کرن نے آگے ہوتے کشش سے پوچھا۔ اس کے دماغ میں کس وقت کیا چلتا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کھانا لے کے اس شیر کی کچار میں جائیں گے، جو بھی ہے۔ کوئی ہماری وجہ سے بھوکا جائے قطعی نامنظور، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور میں تو اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہ کروں۔ کشش کا اگلا پلان سن کے سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھتے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ خود بھی مرنا چاہتی ہو اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے، جانتی ہو نا ان کے غصے کو۔ سمیر نے ڈرایا تھا، گنڈا پارٹی سے آج تک کوئی بچ پایا جو یہ بچیں گے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ساتھ، کم اینڈ فالو می۔ کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے وہ آگے چلی، ان دونوں کو پیچھے آنے کا کہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے، جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو کا ورد کرتے ساتھ ہو لیے۔ دروازے پہ نوک کرتی وہ بہت کانفیڈنس سے کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ جو غصہ ضبط کرتا سگریٹ نکال کے اسے سلگا چکا تھا، اور اب دھوئیں کے برگولے ہوا کے سپرد کیے وہ گیلری کا رخ کر چکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے چونکایا، سگریٹ وہیں گرا تھا مسلتا وہ دروازہ کھولنے گھر سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ساری افلاطون پارٹی کو دیکھ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ کرن اور سمیر پیچھے سے چپکے سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اور یہ بات کشش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہیں۔ ٹن 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 سرپرائز، منہ پہ اسمائل وہ سجاتی، وہ کھانے کی ٹرے کو آگے کرتی۔ اس وقت یامین کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی روکھی انداز پوچھا۔ ارے آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، ایک سائڈ سے ہو کے اندر کی طرف آتی وہ ذرا بھی نہ جھجکی۔ کھانا ٹیبل کی ایک طرف رکھتی وہ مسکراتی یامین کی طرف مڑی۔ ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات تھی؟ بہت بزرگانہ انداز میں سمجھایا۔ تم اپنی ارے یقین مانے صرف ایک پلیٹ میں نمک تھا، باقی کا سارا کھانا مزیدار تھا، ہم نے چیک نہیں کیا ورنہ آپ یوں نہ اٹھ کے آتے۔ اٹھاؤ کھانا اور نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوا جاہرانہ انداز میں آگے بڑھتا بولا۔ ارے یہ پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ مسکراتی وہ اس بات کو اگنور کرتی سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہاں یہ پینٹنگ نا آپ وہاں لگائیں سامنے دیوار پہ، وہاں بہت جچے گی سچ میں۔ آنکھیں جھپکاتی اس وقت وہ یامین کے صبر کو آزما رہی تھی۔ خود یہاں سے جاؤ گی یا دھکے سے جانا پسند کرو گی؟ دانت پیستا وہ اتنا ہی بول پایا۔ ارے جا رہی ہوں، اتنا غصہ نہ کیا کریں، دیکھیں رنگ دیکھیں، جل کڑ کے سانولا ہو گیا، خوش خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتے کہتی گئی کہ اچانک مڑی اور پیچھے سے آتے تیز رفتار یامین سے ٹکرا گئی۔ اے اللہ میرا سر! اس کا سر چکرا کے رہ گیا تھا، اور وہ جو دروازہ بند کرنے آ رہا تھا اس کو دیکھنے لگا۔ ہو گیا ڈرامہ، اب نکلو۔ آنکھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ میرا سر کس دیوار سے ٹکرایا تھا؟ اس کی محسنی آواز پہ یامین نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ اچھا گورے نا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور ہاں کھانا کھا لیجیے گا، رات کو بھوکا نہیں سوتے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسکرا کے کہتی وہ جا چکی تھی۔ یامین نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور واپس آ کے راکنگ چیئر پہ بیٹھا۔ وہ یامین سکندر تھا، اس کا پورا نام بن یامین تھا، بن یامین سے وہ یامین سکندر بن گیا۔ ہاں ایک حادثہ اسے کیا بنا گیا۔ وہ صرف فردا لے کرنے سے ایک حادثے نے آج اسے 6 ہوٹلز کا مالک بنا دیا تھا، اور صرف بات یہیں تک نہیں تھی، اس کے ہوٹلز کی برانچیں اب دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی تھیں، اور اس سب میں صرف 3 سال لگے تھے۔ 3 سال پہلے جب وہ تاج سکندر کا ہوٹل التاج ایک ڈوبتی کشتی تھی۔ 3 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے ایک فوت ہو گیا اور 2 حیات تھے، اور ان 2 نے ہی باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے اپنے بزنس کو فوقیت دی تھی۔ نتیجہ التاج ہوٹل پسماندگی کا شکار ہو گیا اور اسے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ ان لمحات میں بن یامین کے ساتھ ہوئے حادثے نے اسے کچھ کر گزرنے پہ اکسایا، اور جس دن دادا جی نے وہ بیچنا چاہا اسی دن وہ کھڑا ہوا اور التاج ہوٹل کو دادا جی سے لے لیا۔ سب گھر والوں نے منع کیا، باپ نے بھی منع کیا، لیکن وہ نہ مانا، اور خود کا آزمانے کے لیے اس نے اس ڈوبتے جہاز کو کنارہ لگایا، اور نہ صرف کنارے لگایا بلکہ انتہائی محنت اور لگن سے اس کی اور برانچیں قائم کی۔ کیوں رخصت ہوں میں اس شخص کے ساتھ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، جو شروع سے خالی آتا ہے؟ وہ مجھے کیا دے گا؟ نہیں، چاہے ایک بار ہوا ایک ہارا ہوا مرد مجھے یہ وہ الفاظ ہے جو تھوڑے تراج بھی بن یامین کے دماغ پہ برستے تھے، اور اسے سر درد شروع ہو جاتا تھا، اور اب بھی اسے پھر سے وہی ہوا۔ جتنا وہ اس باز گشت سے دور بھاگنا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اسے لفظ پہ لفظ یاد تھے۔ اٹھ کے اپنی میڈیسن لینی چاہیے، لیکن بنا کچھ کھائے وہ نہیں لے سکتا تھا، مجبوراً کشش کا لایا کھانا اس کے چند دیکھنے والے لیتا۔ وہ میڈیسن لے کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا سر درد بہت برا ہوتا تھا،
جس کا آج تک اس نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ وہ کسی کی بھی ہمدردیاں نہیں بٹورنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے یہ گوارا تھا کہ کسی کی آنکھ میں اس کے لیے رحم ہو۔ وہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کرتا سونے کی طرف توجہ دینے لگا۔ اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں، جل کوڑ کے سانولا ہو گیا، خوش خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کشش کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تو لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں ڈال گئے، اس بات سے انجان کہ وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ عنائشہ ماں کو ہاسپٹل لے کے گھر آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک بگڑ گئی تھی اور اب دوائیوں کے زیر اثر سو گئی تھی۔ عنائشہ باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ نہ باپ کے کسی بہن بھائی نے ساتھ دیا، نہ ماں کے۔ غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو تھے ہی وقت کے فرعون، جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ دادا جب تک تھے تو ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ عنائشہ کی ماں کو دے جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ عنائشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھی، زبیدہ آنٹی، بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھی۔ وہ مشکل وقت میں جہاں اپنوں نے ساتھ چھوڑا، زبیدہ آنٹی نے ہر قدم پہ ہی ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنی قریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ کناں ہوتی کہ دروازے کی بیل پہ چونکی، اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے زبیدہ آنٹی کو دیکھ چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رنگت، تیکھے نرم نقش اور مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی، اور جب وہ ہنستی تو اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھی۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اب کیسی ہے عابدہ؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، وہ سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اللہ سے شفا دے، آمین، وہ دعا دیتی افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت دے فردوس بھائی کو۔ ان کے ہوتے آج تک کبھی عابدہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ۔ بس ایک نہ ایک دن بھی چلے جانا، سب نے چل جانا۔ عابدہ بھی تو بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے ایسا کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی عنائشہ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، لیکن کالج میں داخل ہوئی تھی باپ کی خواہش پہ۔ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ایک دن اسے کالج ہی لینے آ رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی ان کی جان چلی گئی، لیکن ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی فردوس صاحب کی احساسی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے اس کے گھر بار اور بچوں کا سوچ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں وہ تو اللہ کو بھی بھلا بیٹھے۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں جو تکلیف دیں انہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے، اب انکار نہیں کرنا، جانتی ہوں بہت خوددار ہو باپ کی طرح۔ کہتے ہی ساتھ عنائشہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ عنائشہ کو سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ لے، میں تو بتانا ہی بھول گئی۔ ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ فائق سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے، وہاں پہ تمہاری نوکری کا کہا تھا اس سے میں نے۔ اچھا آنٹی، کیا کہا فائق بھائی نے؟ عنائشہ پرجوش ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر کا، اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ عنائشہ نے دل سے کہا، اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجھک کہہ دینا بیٹا۔ پیار سے اسے کہتی وہ چلی گئی۔ عنائشہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی تھی، سامان کو اٹھا کے کچن میں رکھا اور بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی گئیں۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے نا، ساتھ بل ڈال کے اللہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ صبح میڈم کشش کا موڈ بہت خراب تھا۔ کرن اور سمیر کو ایک نظر بھی دیکھ رہی تھی۔ رات کو جو انہوں نے غداری کی، اس کی اچھی خاصی سزا دینے والی تھی ان کو، لیکن ابھی اسے کالج جانا تھا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا، ماس کمیونیکیشن میں BA کر رہی تھی۔ آگے اس کا ارادہ جرنلسٹ بننے کا تھا اور دادا جی کی پوری سپورٹ تھی اسے۔ ان کی دعائیں لیتی، سب سے اللہ حافظ کرتی، ان سے منہ بناتی وہ باہر آئی۔ میڈم، گاڑی میں مسئلہ ہے کوئی، آپ کسی اور کی گاڑی میں چلی جائیں۔ ڈرائیور نے ڈرتے فوراً سے بات کی۔ کیا مطلب؟ آج کالج جانا ہے میں نے، اور گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے کشش، اٹس اوکے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کالج چھوڑ دیں گے۔ سمیر نے کشش کو آفر کی۔ کرن اور وہ دونوں یوں نہیں جاتے تھے، کشش کا کالج راستے میں ہی آتا تھا
روز وہ ان کے ساتھ جاتی، جس دن ناراض ہوتی اس دن وہ اپنی الگ گاڑی میں جاتی۔ نو تھینکس، چھوڑنا تو تم لوگوں کی فطرت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ راستے میں چھوڑ جانے والوں کی۔ بس انجینئر سے کہتی وہ ان دونوں کو چپ کرا گئی تھی۔ اتنے میں یامین باہر آتا اپنی گاڑی کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ ان کو یکسر نظر انداز کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھا کے ساتھ ہی میڈم کشش بھی گھس گئے کام سے۔ سمیر نے لب بھینچی، چلو ہم چلیں، دیر ہو جائے گی، پہلا پیریڈ مس ہو جائے گا میرا۔ کرن نے اسے کہا اور دونوں ہی گاڑی میں بیٹھے نکل گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یامین کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ کیا ہوا؟ لفٹ لی ہے، بہت آرام سے بیٹھتے وہ مسکرا کے بولی۔ واہ، آپ کی گاڑی تو بہت مزے کی ہے، کتنی نرم ملائم سیٹیں ہیں اس کی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تعریف کرنے لگی۔ اترو نیچے، یامین نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، پھر مقابل کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ فوراً سے پینسرا بدلا۔ پلیز مجھے کالج چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت معصوم سی شکل بناتے کہا۔ کیا کسی اور کی گاڑی میں چلی جاؤ، اترو فوراً۔ بنا کسی لحاظ یامین نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی کزن ہوں نہ، چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی، کر دیں نا پلیز ہیلپ۔ آنکھیں چمکاتی وہ یامین سے اپنا سر پھونکنے لگی۔ اور یہی تو یامین نہیں چاہتا تھا۔ خود اترو گی یا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتاروں؟ اب کی بار انتہائی سر لہجے میں کہا۔ تجھے کشش کا بھی غصہ آ گیا؟ نہیں اترتی، جو کرنا ہے کر لیں۔ منہ بناتے ہوئے وہ مزید گاڑی میں دبک کے بیٹھ گئی۔ یامین لب بھینچتا رہ گیا۔ وہ انتہا کی ضدی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا، اور اس وقت وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے کشش کو اگنور کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ خوشی یامین نے کنکھیوں سے دیکھی تھی۔ یہ نفی میں سارے لاتا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ میں نہ واقعی غرور کرنا بنتا ہے۔ کشش کی زبان پھر سے چلی۔ یامین نے دھیان نہ دیا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے وہ حاذق سے بات کر رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ جب اللہ بندے کو بے حساب دیتا ہے تو غرور آ ہی جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یامین کو ہنٹر کی طرح لگے۔ بلوٹوتھ کانوں سے ہٹائے اور اس کی جانب ناگواری سے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے اتارتے مجھے ایک لمحہ نہیں لگنا۔ جب غرور آتا ہے نا تو غصہ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ خیر سانو کی اگلی بات کرتے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ یامین منٹیاں بھینچتا رہ گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی اور یہ یامین جانتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر سے کشش کی زبان چلی۔ یہ جو سامنے ٹی وی لگایا ہے یہ چلتا بھی ہے یا بس ایویں شوشہ کے لیے لگایا ہوا ہے؟ اس کی گاڑی کو اچھی طرح سے جانچ کر لینے کے بعد اب اگلا سوال داغا تھا، لیکن یامین نے اب کی بار بولنا ضروری نہ سمجھا۔ ارے بس میرا کالج آ گیا، کشش چلائی۔ یامین کو لگا کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اترو اب، خود پہ ضبط کرتا ہوا اسے دیکھتا بولا۔ اپنے ڈرائیور سے کہنا دروازہ کھول دے جیسے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ بہت منت والے انداز میں یامین کے قریب ہوتے وہ ریکویسٹ کر رہی تھی، اور یامین لب بھینچے اس افلاطون کو دیکھ رہا تھا۔ حکم ملتے ہی ڈرائیور نے کشش کی سائڈ والا دروازہ کھولا۔ وہ بڑی شان سے قدم باہر نکالتی کھڑی ہوئی، ایک بہت خوبصورت اسمائل سے ارد گرد دیکھا۔ یہاں کافی لڑکیاں اس کو اتنی بڑی گاڑی سے اترتا دیکھ چکی تھیں۔ پلٹ کے شکریہ ادا کرنا چاہا لیکن گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ منہ تو بنایا لیکن گھر جا کے شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کرتی وہ کالج کے اندر بڑھ گئی۔ ارے واہ کشش، یہ کس کی گاڑی میں آئی ہو آج؟ مریم سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ارے اپنی ہی سمجھو، کشش نے فرضی کالر جھاڑے۔ کافی لڑکیاں جو اسے چپتی چھپاتی پھرتی تھیں، اس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ بھی آج بہت مرعوب نظر آ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے جس گاڑی میں تم بیٹھ کے آئی ہو اس کی مالیت کتنی ہے؟ مریم کی حیرانی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، کافی مہنگی ہے۔ اب اصل پرائس تو پتہ نہیں تھی، اس لیے ٹالتے ہوئے اور آگے بڑھی۔ مریم کی اس کے پیچھے تھی۔ 1 کروڑ سے اوپر کی ہے گاڑی؟ تو تم کافی امیر ہو، کبھی بتایا نہیں، چھپی رستم۔ مریم اس کے مزید قریب ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا وہ 1 کروڑ سے اوپر کی ہے؟ کشش کا اعتماد پہلی بار تھوڑا ڈگمگایا۔ یار نیٹ پہ دیکھا تھا، بہت کلاس کی گاڑی ہے۔ پر تم تو اس میں بیٹھ کے آئی ہو، مزہ آیا ہوگا۔ مریم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ کشش منہ بناتے آگے بڑھ گئی۔ ایک اس کی گاڑی تھی جو شاید 8 یا 9 لاکھ کی تھی، لیکن کافی اچھی گاڑی تھی، اس لیے دادا جی نے لے دی تھی، جو اسے کالج لانے اور لے جانے کے لیے تھی۔ سمیر اور کرن بہت مہنگی گاڑی میں جاتے تھے اور داور کی گاڑی بھی کمال کی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا کزن تھا، کروڑوں کی گاڑی میں گھومتا تھا۔ اس کے دل میں دکھ سخت گھننے لگا۔ سب سے کم اور ہلکی قیمت والی گاڑی اس کے حصے میں کیوں آئی، جو آئے روز خراب ہو جاتی تھی۔ باقی کا دن برے دل سے گزار وہ اپنی گاڑی میں گھر واپس لوٹی۔ اپنی گاڑی کو دیکھ سارا راستہ وہ منہ بناتی آئی تھی۔ وہ لالچی نہیں تھی،
نہ اس کی فطرت میں لالچ پان تھا، لیکن وہ اس فرق کو سمجھ نہ پائی جو اس کے اور باقی کزنز کے درمیان تھا۔ آج سارا دن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ایک عجیب سی بے قلی چھائی تھی۔ دادا جی اپنی زمینوں پہ گئے تھے اور سمیر اور کرن سے بھی ناراضگی تھی۔ اتنے بے منورت ہو گئے تھے کہ اسے منانے بھی نہیں آئے تھے۔ سارا دن سو کے گزارا، شام ہوئی تو بھوک نے ستایا تو اٹھ کے باہر آ گئی، کچن کا رخ کیا اور وہاں ببر کو مستعدی سے ہاتھ چلاتے دیکھ اس کی آنکھیں پوری پوری کھل گئی تھیں۔ کیا بنا رہے ہو ببر؟ گاجر کو منہ میں ڈالتے بہت مسکا کے پوچھا۔ جی وہ میں یامین بھائی کے لیے چکن جلفریزی، بنا دیکھے صرف جواب دینے پہ ہی اکتفا کیا۔ چکن جلفریزی کے نام پہ تو مانو کشش کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، بلکہ بھوک نے اور زوروں سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ بن گیا کیا؟ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آ کے چھوٹے بچے کی طرح خوش ہوتے پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں، یامین بھائی کے لیے بنا رہے ہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں پلیٹ سرو کرتے کہا۔ ارے ہٹو بھی تو، تم بھی نہ اپنے یامین بھائی کی طرح ہر وقت کوے کا دماغ کھا کے گھومتے ہو کیا؟ ایک پلیٹ سے کچھ نہیں ہوتا، مزے سے ایک پلیٹ بھر کے لیتی، وہ ساتھ میں چکھتی مزے بھی لے رہی تھی۔ آپ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتی ہیں؟ ان کے مہمان بھی آئے ہیں، ان کے لیے بنایا، اب یہ اتنا کم کیسے لے کے جائیں ہم؟ ببر بہت پریشان ہو گئے، جبکہ کشش کے کان پہ تو جوں بھی نہ رینگی۔ ببر اور کتنا وقت لگے گا؟ اتنے میں یامین کے کچن میں آنا ببر کو مزید کنفیوز کیا گیا، جبکہ کشش مزے سے پلیٹ ختم کرنے والی تھی۔ یامین بھائی بن تو گیا، لیکن اشارہ سامنے کشش کی جانب تھا۔ یامین نے اس کی پلیٹ دیکھتے سمجھ گیا، سختی سے آنکھیں موند کے کھولی، اپنا شدید غصہ کنٹرول کیا۔ آج وہ اسپیشل حاذق کو گھر لایا تھا گھر کا بنا چکن جلفریزی کھلانے، لیکن یہاں معاملہ ہی سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، گھر میں اور بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو بس مزہ آتا ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے میں۔ سویرا بیگم کے اچانک آ جانے سے سبھی چونکے، انہوں نے آتے ہی کشش کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بڑی امی، یہ مجھے پسند ہے اس لیے، وہ منہ بناتی منائی، پسند ہے تو خود بنا لیتی اپنے لیے، ہمیشہ دوسروں کے کھانے پہ نظر رکھی ہوتی ہے۔ سویرا بی بی آج کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی۔ ایک پلیٹ پہ آپ مجھے اتنا سنا رہی ہیں؟ کشش نے پلیٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی۔ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی، بدتمیزی کرو گی؟ سویرا بی بی جارحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ اپنے حق کے لیے بولنا بدتمیزی نہیں ہوتا بڑی امی، کسی کو نیچا دکھانا بدتمیزی ہے۔ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے۔ سخت سنجیدگی سے کہتے وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنی عمر سے کافی بڑی نظر آئی تھی۔ سمیرہ بی بی کو لاجواب کرتی وہ خاموش کھڑے یامین کی طرف آئی۔ اور آپ اتنے بڑے ہوٹل کے مالک ہیں، وہاں ببر سے بھی زیادہ اچھے کوک ہوں گے، ببر کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ سٹپٹایا۔ تو اپنے دوست کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چکن جلفریزی کو انجوائے کرتے، یہاں کچن میں آپ نے ضرور چکن بنوانا تھا، وہ مزے سے کہتی ہاتھ باندھے یامین کو حیرت میں ڈال گئی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون رہ کے اگلے کا سکون غارت کر دیا کرتی تھی، ایک مفت مشورہ ہے۔ پیچھے مڑ کے سویرا بی بی کو دیکھتی وہ یامین کے کان کے قریب ہوئی، اس کی سانسوں کی مہک یامین کو بہت قریب محسوس ہوئی۔ اپنے دوست کو پکڑیں اور یہاں سے نکلیں، اپنے ہوٹل میں جائیں اور موج اڑائیں، ایک لفظ کو بہت میٹھے انداز میں کہتی وہ پھر سے یامین پہ سیر پھونکنے لگی تھی۔ بائے۔ پیچھے ہوتی مسکراتی ہاتھ سے بائے کا اشارہ کرتی وہ جا چکی تھی، اور حاذق نے یہ سین بہت فرصت سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ آن سمائی تھی۔ کیا؟ یامین کی نظر اس پہ پڑی تو وہ ہوش میں واپس آتا اس پہ بھڑکا۔ ہوٹل چلتے ہیں۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا وہ یامین کو لیے وہاں سے نکلا۔ اس لڑکی نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہے۔ اپنی بڑاس نکال سویرا بی بی بھی وہاں سے نکلی اور ببر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ روم میں آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنا روم لاک کیا تھا، دراز میں سے بابا اور مما کی تصویر نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب دھندلا گیا، آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ جو ہر پل مسکراتی عالم میں جیتی تھی، کوئی دیکھتا اس پل وہ کتنی اکیلی تھی۔ تصویر کو سینے سے لگائے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کے بکھر رہی تھی۔ آئی مس یو ماما بابا، وہ رو دی تھی۔ تاج سکندر کی 3 اولادیں تھیں، بڑے بیٹے حیات سکندر، چھوٹے افضال سکندر اور سب سے چھوٹے بیٹے عزیز سکندر۔ اپنے بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں ہوئی، بیوی کا نام منزہ تھا اور یامین سکندر کی ماں، لیکن یامین کی پیدائش کے بعد کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی اپنی دوست سویرا کو وہ بیاہ کے گھر لے آئے۔ انہوں نے یامین کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن اپنے بیٹے داور کی پیدائش کے بعد وہ یامین کو نظر انداز کرتی آئیں۔ لیکن دادا تاج سکندر، جن کے لیے یامین سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، داور یامین سے 3 سال چھوٹا تھا، دوسرے نمبر پہ تھا افضال سکندر، جن کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی۔ دونوں ہی خوش تھے اپنی زندگی میں، لیکن بس اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔
لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور شادی کے 10 سال بعد انہیں ایک ننھی سی کلی سے نوازا، جس کے گال روئی کی طرح نرم اور آنکھیں بالکل کانچ کی طرح نیلی تھی، چھوٹی سی، وہ ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی۔ نام بھی اس کا دادا جی نے کشش ہی رکھا۔ وہ سب کو بہت لبائی تھی اور وہ دادا کی جان بنتی چلی گئی۔ 4 سال کی ننھی جان کو وہ سویرا کے پاس چھوڑ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لے کے تو کشش کو بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان دنوں وہ بیمار ہو گئے تو دادا جی نے نہ بھیجا۔ واپسی پہ ان کا پلان کریش ہو گیا اور وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ 4 سال کی ننھی جان کتنے دن یوں ہی دروازے کو تکتے گزارتی رہی کہ دادا جان تڑپ جاتے۔ یمین 10 سال کا تھا، اسے بھی کشش کا یوں اداس ہونا اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ اس کی بہت دلجوئی کرتا، اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اور وہ یمین کے ساتھ اٹیچ ہونے لگی۔ یہ بات سویرا بی بی کو ایک آنکھ نہ بھائی اور ان کے بیچ میں دوریاں بنانا شروع کر دی۔ تیسرے نمبر پہ تھے عزیز سکندر۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی جویریہ اور اس سے چھوٹا سمیر، اور سب سے چھوٹی کرن تھی۔ کرن کشش سے 2 سال بڑی تھی۔ غرض گھر کا بڑا چھوٹا فیصلہ دادا جی ہی کرتے تھے۔ عنائشہ یونی سے واپسی پہ فائق کو بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشن سے فائق کا پوچھ کے وہ اس تک پہنچ بھی گئی تھی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن نوکری لگ گئی تھی، وہ اس میں خوش تھی۔ کل سے جوائن کرنا، پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگانے سے کمیشن الگ ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر پہنچی اور عابدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ بھی نماز پڑھ کے جلد فارغ ہو گئی اور ماں کو لے کے باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی۔ اب ناراضگی ختم بھی کر دو یار، سمیر نے کوئی 10ویں بار ہاتھ جوڑے تھے، لیکن کشش کے تو مزاج ہی نہیں میرے تھے۔ آج 3 دن بعد یاد آئی منانے کی، اور ضرور کوئی کام ہوگا اسی لیے آئے ہو۔ کشش نے پاپ کارن کھاتے ہوئے ساتھ مووی دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی انداز میں کہا۔ سمیر تھوڑا سٹپٹا گیا۔ یار اس بار تم کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی، تو سوچا تھوڑا غصہ اتر جائے پھر ہم جائیں اپنے باس کو منانے۔ کرن نے بھی مسکا لگایا۔ بس رہنے دو اور جلدی سے کام بولو، کیا کام ہے؟ بہت بیزی ہوں میں، ہاتھ جھاڑتے چینل چینج کرتے لٹھ مار انداز میں کہا۔ اف، ناراضگی ختم کرو پہلے، سمیر نے شرط رکھی۔ کشش سوچ میں پڑ گئی۔ آئس کریم کھلاؤ گے پھر؟ کشش نے اپنی شرط رکھی۔ ڈن۔ سمیر یہی تو چاہتا تھا کہ وہ واپس پہلے کی طرح ہی ہنسے مسکرائے۔ وہ ہنسی تھی، مسکراتی تھی تو پورا گھر ہی ہنستا تھا۔ وہ اداس ہوتی تو پورا گھر ویران ہو جاتا۔ اور تم میڈم آج چکن بریانی کھلاؤ گی اپنے ہاتھوں سے بنا کے مجھے؟ فوراً سے خوش ہوتی کرن کو بھی الگ ہی ہاتھوں پکڑا۔ اوکے ڈن، کرن بھی مان گئی۔ چلو پھر، کشش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ کرن نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے آئس کریم کھاتے ہیں، پروگرام ترتیب دیا۔ فریش ہونے بعد کا رخ کیا۔ اس کی تیزی دیکھ کر کرن اور سمیر زیر لب مسکرائے۔ تینوں تیار ہوتے، اجازت لیتے، اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ آفت کا ٹولہ کہاں جا رہا ہے؟ داور نے انٹر ہوتے ٹوکا، جبکہ کرن پہ ایک بھرپور نظر ڈالنا نہ بھولا۔ اس کی نظروں کا جھکنا کشش نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ آ جائیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ کی کمی ہے، سیٹ بھی خالی ہے۔ پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ سمیر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ چہکتے ہوئی بولی، اور کرن جو پیچھے بیٹھی تھی کشش کی یوں کھلا مکھلا دن پر بری طرح سٹپٹائی۔ داور نے کرن کا جھجکنا نوٹ کر لیا تھا۔ ارے نہیں، تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی جوائن کروں گا۔ داور کرن کا گریز دیکھ وہاں سے مسکراتے واک آؤٹ کر گیا تھا، اور سمیر نے گاڑی رن وے پہ ڈالی، جبکہ کرن دل ہی دل میں داور کے نہ آنے پہ شکر کلمہ پڑھتی رہی۔ مما 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس بات کو آپ لوگوں نے ختم نہیں کیا۔ کیا یہیں زندگی تھم گئی ہے؟ کیا یامین آگے نہیں بڑھے گا؟ جویریہ ماں کے پاس بیٹھی یامین کی حالت پہ کوڑ رہی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ کیا کہوں میں جویریہ، سب سویرا بھابھی کے ہاتھ میں۔ عالیہ بیگم بھی افسردہ ہوئی۔ پھر بھی مما، اب یامین کو سب بلا کے آگے بڑھنا چاہیے، اور سویرا مما تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ یامین آگے بڑھے۔ آخر ان کی بھتیجی تھی وہ، بھائی کی بیٹی، وہ کہاں چاہیں گی کہ وہ اسے بلا کے آگے بڑھے؟ تو اسے یاد رکھنے کا فائدہ بھی، جو لڑکی شادی کے روز گھر سے بھاگ جائے اسے کون دوبارہ اپنے گھر کی عزت بناتا ہے؟ عالیہ نے سخت غصے سے کہا۔ انہیں ویسے بھی سویرا بھابھی سے منافقت کی بو آتی تھی، اس لیے کبھی ان سے نہیں بنی ان کی۔ بھاگ گئی وہ، ایک تو زبردستی کی یامین کے ساتھ۔ اس وقت وہ پڑھائی مکمل کر پایا تھا کہ نکاح کر دیا، اور رخصتی والے دن کیا کہہ رہی ہو؟ کس کے ساتھ کی زبردستی؟ سویرا کے اچانک آ کے ٹوکنے پہ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
آئس کریم کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر مکمل لاپرواہ آئس کریم سے بھرپور انصاف کاری دی۔ تمہارے منہ پہ کیوں 12 بجے ہیں؟ کرن کو ٹوک ہی دیا کشش نے۔ نہیں، یوں ہی کرن نے ٹالا۔ میں ایک ضروری کال کر کے آیا۔ سمیر کے موبائل پہ کال آ رہی تھی اور وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کشش اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے معاملہ دل گیا۔ اب بتاؤ یک طرفہ یا دو طرفہ؟ کشش ہمہ گوش ہوئی۔ وہ بھی؟ کرن دھیمے سے منمنائی۔ تبھی کشش کی نظر سامنے سے آتی یامین پہ پڑی، جس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور وہ دونوں ہی ایک ٹیبل پہ براجمان ہوئے۔ اب تو کشش کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ دانتوں کو کچکچاتی اور آنکھیں چھوٹی کرتی وہ ان کو بہت اچھی طرح سے واچ کر رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ سویرا چچی کا تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ کبھی بھی ہمارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ مجھ سے زیادہ ان کا اور کیسے پتہ ہوگا؟ گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے مسلسل سامنے دیکھتی وہ آہستہ سے بولی، اور داور وہ اپنی مما کے خلاف جا کے یہ رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ کرن افسردہ ہوئی۔ کشش نے ایک نظر اس کے اداس چہرے پہ ڈالی۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہت اداس سے اس نے شعر پڑھا۔ کرن نے نوروٹے پن سے اسے دیکھا۔ ارے یار، جب پیار کیا تو چھوٹی موٹی آزمائشوں کے لیے بندہ تیار رہتا ہے۔ اب پیار کو پلیٹ میں سجا کے آپ کو پیش نہیں کرے گا نا؟ اس نے بہت پیار سے سمجھایا۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑی کان کے قریب ہوئی سازش کرنی پڑتی ہے۔ کرن نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ اب ایسے مت دیکھو، جس طرح کی تمہاری یہ ہونے والی ساس ہے نا، انہوں نے سازشوں میں PhD کی ہوئی ہے۔ اب ان سے ٹکر لینی ہے تو کچھ نہ کچھ تو تھوڑی بہت سازشی دماغ بنانا پڑے گا نا۔ کشش کی نظر سامنے ٹیبل پہ بیٹھی اس لڑکی کی طرف ہی تھی۔ یامین لیپ ٹاپ پہ بزی تھا اور وہ لڑکی یامین کو تاڑنے میں۔ ایسے کشش کو لگا، کشش پلیز یار کوئی حل بتاؤ۔ کرن نے اسے چوتکا۔ ارے یار ٹینشن کیوں لے رہی ہے تم نا؟ بہت پرفیکٹ بندی سے اپنا راز شیئر کی ہے۔ اب بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہاری شادی تو داور سے ہی ہوگی۔ میرا موبائل دو۔ اسے تسلی دیتے اپنا موبائل لیتی یامین کو فون ملانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے کال کر رہی ہو؟ کرن کو ایک دم اس یہ کال کرنے پہ اچنبھا ہوا۔ وہ سامنے دیکھو انہیں کو، سامنے یامین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کرن کی نظر پڑی تو پوری آنکھیں کھل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ کوئی ضروری کام سے آئے ہوں گے اور تم انہیں پہلے فیملی باقی دنیا بعد میں، ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کہتے ہی کال ملائی، ایک کال، دوسری کال، تیسری کال۔ کشش کو غصہ آیا، کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اللہ جی، یہ لڑکی خود بھی پٹے گی، ہمیں بھی پٹوائے گی۔ کرن ڈر رہی تھی، جبکہ کشش دیکھ سکتی تھی موبائل اس کے سامنے ٹیبل پہ تھا اور وہ لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی کال آ رہی ہے، سیکرٹری نے یامین کو کال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ یامین نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی اور اگنور کر دیا۔ ابھی اس کے کلائنٹس نے پہنچنا تھا۔ اقرا اس کی میٹنگ سٹارٹ ہونی تھی ان کے ساتھ۔ وہ پوائنٹس نوٹس کر رہا تھا۔ کال دوبارہ ہوئی، بار بار ہوئی۔ سفینہ سیکرٹری وہ بھی ایریٹیٹ ہونے لگی تھی۔ ناچار یامین جانتا تھا وہ ڈیٹ ہے، کال پک کر ہی لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دھیمی آواز میں وہ کرایا۔ بندہ کال پک کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ آگے سے کشش بھی تھوڑا بھڑکی۔ کیا ہوا؟ اس کی بات پہ وہ تھوڑا چونکنا ہوا۔ وہ نا تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ساتھ میں کرن کی آنکھ بھیگی، وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ نا آئس کریم پارلر ہے نا؟ آئس کریم پارلر کا نام لیتے ساتھ میں آواز میں بھی مسکینی سی آ گئی۔ ہم نا وہاں آئس کریم کھانے آئے تھے، لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کھو گئے ہیں۔ کون کس کے ساتھ آئی تھی؟ یامین کے لہجے میں ایک دم سے پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ سمیر اور کرن، مزے سے بتایا۔ بس گئی کام سے۔ اب کرن نے سر ٹیبل پہ پٹکا۔ کہاں ہے وہ؟ اور سمیر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے؟ یامین کو غصہ کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ انہیں چھوڑیں پلیز، مجھے پک کر لینا، اب تو اندھیرا بھی ہونے والا ہے۔ کشش نے مزید ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ سمیر کو فون کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا تھا، بزی ہے اس کا فون۔ آپ پلیز فون مت کرنا اور مجھے پک کریں، جلد بازی میں کہا اور آرڈر لگایا۔ ٹھیک ہے، اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کرتا ہوں۔ ناچار یامین کو وہاں سے اٹھ کے کشش کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچنا پڑا۔ میں چلی، تم بھی سمیر کے ساتھ چلی جانا، اور ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، فکر نہ کرنا۔ موبائل سائڈ پہ کرتی وہ کرن کے کان میں گھستی کہہ کے باہر نکلی اور مین گیٹ کے پاس پہنچی، جس کی لوکیشن یامین کو دی تھی۔ یامین نے اسے گیٹ پہ دیکھا تو گہری سانس کھینچی اور اس کی طرف بڑھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، کہاں ہیں وہ دونوں؟ پاس آتے ہی غصے سے پوچھا۔ وہ آپ گھر جا کے پوچھ لینا نا، ابھی آپ مجھے گھر لے چلیں۔ مزے سے منہ بناتی وہ یامین کو زجکا رہی تھی۔ ابھی میری میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ ٹائم دیکھتا وہ متفکر ہوا۔ پھر میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں، ویٹ کر لیتی ہوں۔ فوراً سے حل پیش کیا۔ بالکل نہیں، یہ سیف نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کشش کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج آپ تیکھی مچی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، کشش نے چھوڑتے ہی فوراً سے کہا۔ جبکہ سفینہ اس کا منہ دیکھنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب
یمین کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، مطلب سمجھانے کا وقت کہاں ہے میرے پاس، اب دیکھیں نا کتنی دیر سے وہ آپ کو گھورے جا رہی ہے۔ بے دھڑک کہتی وہ سمینہ کے ساتھ یمین کو بھی شرمندہ کر گئی۔ کشش جہاں بیٹھو آرام سے۔ یمین نے نظروں سے اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی تو منہ بناتی وہ بیٹھ گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو اپنے ہوٹل والوں پہ اعتبار نہیں جو ہوٹل سے باہر آ کے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں؟ ٹھوڑی پہ ہاتھ جمائے وہ بہت معصوم انداز میں کہتی یمین کو اپنے دل کے بہت قریب لگی، جبکہ سفینہ آج پہلی بار کسی کو یمین کے ساتھ ایسے بے دھڑک بات کرتے دیکھ ششدر رہ گئی تھی، اور اس پہ مزید حیرانگی۔ یمین بھی خاموش چیز سننے جا رہا تھا۔ آپ نا جلدی سے میٹنگ ختم کریں، مجھے نا آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت ناز سے کہتی وہ یمین کو بچی لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک اور شخص آیا اور یمین سے مصافحہ کرتے وہیں پر جمان ہو گیا۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور یمین اب مکمل اس شخص کے ساتھ بیزی تھا۔ اس تمام دوران کشش کی نظریں یمین پہ ہی ٹکی تھی۔ گئے بگئے ایک گوری سے وہ سمینہ کو بھی نواز دیتی، جس سے پہ وہ پہلو بدل کے رہ جاتی۔ دکھایا ایسے بولتی جیسے یمین نے کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ کہہ کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اوکے مسٹر کیف، سی یو ٹمارو۔ اٹھتے ہوئے یمین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وائی ناٹ، وہ بھی مسکرایا۔ اینڈ یو بیوٹیفل گرل، یو آر ویری سویٹ لائک باربی۔ وہ شخص جو میٹنگ کے دوران کافی دفعہ کشش کو نوٹ کر چکا تھا رہا نہیں گیا تو اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی، گردن ٹیڑھی کر کے یمین کو دیکھا جو ایک ٹیکے سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ منہ بناتی وہ اٹھی اور یمین کے پاس پہنچی اور اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ اب چلیں بھی، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، بہت مان اور لاڈ سے کہتے وہ عقل جتاتے ہوئے یمین سے بولی۔ وہ شخص لب بھینچ کے رہ گیا، جبکہ یمین کو اپنے اندر ایک سرور سا اترتا محسوس ہوا اور فوراً سے بیشتر اٹھا۔ وہ شخص مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جا چکا تھا۔ مس سفینہ، آپ کو آفس کی طرف سے گاڑی آ گئی ہے لینے، آپ جا سکتی ہیں، اور کل کی میٹنگ کا شیڈیول مجھے فارورڈ کر دیجیے گا۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہتا کشش کو لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ کشش کا اس پہ سب کے سامنے استحقاق جتانا نہ جانے کیوں یمین کو بہت سکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں تھے اور کشش تو بے انتہا خوش تھی۔ ایک بار موقع مل گیا، ارے ہاں یاد آیا، آپ سے نا بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کشش فوراً یمین کی جانب مڑی۔ بولو، بنا اس کی طرف دیکھ کے سیریس انداز میں کہا۔ آپ داور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس اچانک سوال پہ یمین نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ دیکھیں نا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں، بلکہ خاموش محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی مما کی وجہ سے خاموش ہی محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں، ان کے پیار کو پانے میں؟ بہت تمیز کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا۔ اور وہ خاموش محبت کون ہے؟ دل میں ڈر سا بیٹھا۔ آف کورس اپنی کزن کرن، اور کون؟ جھٹ سے بولا۔ یمین نے گہرا سانس لیتے ہوئے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یمین کے لہجے میں لاپرواہی اور کچھ حد تک اکتاہٹ بھی تھی، جسے کشش نے صاف محسوس کیا۔ آپ ایسے نہیں پلٹ سکتے پیچھے، وہ آپ کے بھائی ہیں، کشش نے زور دیا۔ کشش، تم ان سب سے دور ہو، یہ ان کی آپس کی بات ہے، وہ خود سالو کر لیں گے، سمجھی؟ یمین نے اب کی بار ڈانٹ دیا تو وہ منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی اور دیکھتے چلی گئی۔ اب کیا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے سے وہ اریٹیٹ ہوا۔ صاف صاف کہیں نا، سمیرا مما سے ڈرتے ہیں اس لیے۔ شٹ اپ کشش، ہر وقت فضول بولا مت کرو۔ یمین نے لب بھینچتے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ پھیر گئی۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، دھیرے سے، پھر بھی زبان ہلانا نہ بولی۔ یمین نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ رنگ آنکھیں ٹکائیں۔ ان میں اتنا غصہ تھا کہ ایک لمحے کی وہ کشش بھی سہم گئی۔ نوکری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ آبدہ بیگم نے اسے آج خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک، بلکہ بہت اچھی۔ وہ چونکی اور مسکرا کے بولی۔ آج میری بیٹی بہت چپ سی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ آبدہ بیگم کو وہ کچھ صحیح نہ لگی۔ جی مما، سب ٹھیک ہے، اب خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔ وہ کیا بتاتی نہیں کہ وہ جاب کرتی ہے ہوٹل میں۔ کیا جاب کرتی ہے ہوٹل میں؟ یوں تو وہاں کسی کی جرأت نہیں کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹریس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب بھی بہت مشکل ہوتا ہے جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ یوں ہی۔ عالیہ بیگم نے ٹالا، ساتھ میں جویریہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا یوں ہی؟ دیکھو عالیہ، یمین کی بھی میں ماں ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اس کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں کل کرتا ہے وہ آج شادی کرے، مجھے تو خوشی ہوگی نا۔ سویرا بیگم نے آنکھوں میں دکھ کے آنسو لاتے کہا۔ عالیہ بیگم کچھ نہ بولیں۔ دیکھیے نا، یمین کا ہوگا تو ہی داور کا بھی ہوگا نا،
اور دیکھے نا یمین کا ہوگا تو ہی داور کا بھی ہوگا نا. اور میری بہن کتنا میرے پیچھے پڑی ہے کہ آؤ آؤ بات ہی پکی کر دو. اب داور جیسا پڑھا لکھا انہیں کہاں ملنا. جی جی بجا فرمایا آپ نے. جس دن داور کی بارات جائے گی پتہ چلے گا آپ کی بھانجی بھی آپ کی بھتیجی کی طرح بھا. جویریہ عالیہ بیگم نے ٹوکا. سویرا بی بی کا موڈ انتہائی خراب ہوا تھا. جاؤ دیکھو حسن رو رہا ہوگا. عالیہ بیگم نے اسے وہاں سے ہٹایا تو وہ منہ بناتی اٹھ گئی. آج کل بچوں کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں. سویرا بی بی نے دانت کچکچاتے کہا. آپ آئیں نا, کھڑی کیوں ہیں. بات کو ٹالنا چاہا. مانا کہ علیزہ کا یوں شادی والے دن گھر چھوڑ جانا صحیح نہیں تھا, لیکن اس سب میں میرے بھائی کا کیا قصور. وہ تو یمین سے بہت پیار کرتے تھے, اس لیے اپنی بیٹی دی. اب وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا. آنکھیں نم تھی. 3 سال ہونے کو آئے, نہ کوئی بھولتا اور نہ کوئی بھولنے دیتا ہے. سخت انداز میں کہتی وہ عالیہ بیگم کو گھورتی چلی گئی. عالیہ بیگم کی گہری سانس خارج کرتی رہ گئی. واقعی کوئی نہیں جانتا. ایک دن پہلے مہندی کی رات نکاح ہوا اور اگلے دن بارات اور رخصتی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ علیزہ گھر چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے. بارات وہیں رہ گئی, سب کچھ وہیں رہ گیا, اور یمین آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 3 سال پہلے کھڑا تھا. وہ زندگی میں آگے بڑھا, نہ پلٹ کے دیکھا, نہ شکوہ کیا, نہ کوئی شکایت کی. بس ایک چیز چپ کا خول تھا جو خود پہ لپیٹ لیا. اس کے اندر کتنے راز دفن تھے یہ صرف وہی جانتا تھا, اور اس کا اللہ جانتا تھا. یمین سکندر نہیں کسی سے ڈرتا اور نہ ہی کبھی کسی سے ڈرے گا, اس لیے میرے ساتھ زبان چلانے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو. گہری کالی آنکھوں کو نیلی کانچ سی آنکھوں میں ڈالے وہ ڈرا بھی رہا تھا اور دھمکا بھی. جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتا وہ رخ پھیر گیا. کچھ پل خاموشی چھائی رہی کہ یمین کو اپنے کانوں کے پاس اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی. یمین نے سختی سے آنکھیں موند لیں. اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا تو بعد میں آپ سے کوئی گفٹ نہیں لینا, اور پکا والا ناراض ہو جانا. دھیمے دھیمے کہتے اس کے لب یمین کے کان کی لو کو چھو رہے تھے اور یمین کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ رہے تھے. اب وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی, لیکن اپنا سیر وہ یمین کے کانوں میں پھونک گئی تھی جن سے نکلنا یمین کے بس کی بات نہیں تھی. یمین ابھی تک اس کے سیر میں جکڑا ہوا تھا, جبکہ وہ منہ پھیرے بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی. 15 دن بعد کیا تھا وہ جانتا تھا. کشش کی 18ویں سالگرہ, اور جسے وہ بہت دھوم دھام سے منایا کرتی تھی. سب سے ناز نخروں سے وہ گفٹ بھی لیتی تھی, اور اس بات تو یمین پہ اچھی خاصی دھونس جما رہی تھی. گاڑی گھر کے پوچھ میں داخل ہوئی. دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے غصے ہیں بہت, لیکن پلیز 2 پیار کرنے والوں کو ملوا دیں. وہ دعائیں دیں گے, اور اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے نا پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوانے سے. تو آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں. آنکھیں چمکاتی وہ بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی. یمین خاموش رہا تو وہ بھی خاموشی سے اتر گئی. اندر کی جانب بڑھی تو سامنے ٹیبل پہ سب ڈنر میں بزی تھے. یہ وقت ہے گھر آنے کا. سویرا بیگم نے وہیں روکا تو سب کی نظریں اس پہ اٹھیں. کس کے ساتھ آئی ہو. حیات صاحب بھی اس کو اس وقت آنا کھٹکا. سمیر اور کرن نے دہل کر ایک دوسرے کو دیکھا. یہ میرے ساتھ آئی ہے. اندر آتے یمین نے فوراً تیکھے چتونوں سے جواب دیا. وہیں سمیرا بیگم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور کھا جانے والی نظروں سے کشش کو دیکھا. یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. حیات صاحب کے ماتھے پہ بھی شکنیں نمودار ہوئی. آپ کو اس کے میرے ساتھ ہونے پہ کوئی اعتراض ہے کیا. آگے یمین تھا. اس نے بھی سخت ناگواری سے دیکھتے کہا. ایسی بات نہیں ہے یمین, آپ جانتے ہیں کیا وقت ہو گیا, اس لیے کہا. خیر چھوڑیں, آپ آ جائیں کھانا کھا لیں. حیات صاحب نے بات ختم کرتے ہی یمین کو کھانے کی ٹیبل پہ بلایا. میں کھانا کھا چکا ہوں, البتہ کشش نے نہیں کھایا. ایکسکیوز می. وہ دھیرے سے چلتا کشش کے پاس آیا. کھانا کھا لو. ساتھ ہی آگے بڑھ گیا. اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی کشش چھپی نہ رہ سکی. وہ اختیار دل بھر آیا اور خاموشی سے ٹیبل پہ جا بیٹھی. خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کے اپنے روم میں چلی گئی. تھوڑا دل پھر سے دکھی ہو گیا. کسی نے احساس نہیں کیا اس کی بھوک کا. دادا جی نہیں تھے نا, لیکن آج کسی طرح یمین نے اس کا خیال کیا. وہ اس کی خاطر بول پڑا. بے اختیار اس کے لب مسکرائے. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی نہ یہ سب کیا تھا. کیوں جھوٹ بولا. سمیر نے آتے ہی دعویٰ بول دیا. کیا جھوٹ بولا. کشش نے حیران ہوئی. یمین بھائی سے اچھی خاصی ڈانٹ کھا کے آیا ہوں, اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آئندہ تمہیں لے کے کہیں نہ جاؤں. ناراضگی سے وہیں منہ پھلا کے بیٹھ گیا. کشش کے بے اختیار گال پھولے اور مسکراہٹ میں ڈھلے. اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں مسکرائی. دیکھو میں بتانے والی تھی ان کو, لیکن پھر سوچا نیکی کے کام میں تمہارا بھی ایسا ہونا چاہیے. اتنے میں کرن اندر داخل ہوئی. کیا مطلب, کون سا نیکی کا کام. ارے بھائی, اب جب پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوایا جائے تو وہ نیکی کا کام کہلاتا ہے. کشش نے اس کی کم عقل پہ ماتم کیا. ایکسکیوز می, کون پیار کرنے والا. سمیر نے اسی انداز میں پوچھا تو کشش کو بریک لگی. اچنبھے سے کرن کو دیکھا جس کی گولیاں اب سخت گوری میں بدل چکی تھی. فوراً سے نظریں پھیری. دیکھو میں نے سوچا شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہونا چاہیے. آخر بھائی جو ہو تمہارا کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے نا. کشش نے بنا کرن کو دیکھے اپنی بات جاری رکھی. پہلیاں مت پچواؤ,
پیار والی بات بتاؤ۔ سمیر کہاں ٹلنے والا تھا۔ ایک نظر کرن کو دیکھا جس نے نفی میں سارے لایا۔ کشش نے کندھے اٹھا کے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ کرن داور کی خاموش محبت، آنکھیں بنا بند کیے فوراً سے بول دیا، اللہ جی کیسی دشمن کزن ملی ہے۔ کرن نے دعائی دی۔ سمیر کی نظریں کرن پہ اٹھی تو کرن کی نظریں جھک گئیں۔ لیکن مجھے تو کبھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، سمیر سوچتے ہوئے بولا۔ یعنی خاموش محبتوں نے ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتے اب کشش فل فارم میں تھی اور مزے سے ساری بات اسے بتانے لگی۔ کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتا تو کبھی کرن کو گوری سے نوازتا۔ سویرا مما کبھی ان کو ایک نہیں ہونے دیں گی۔ سمیر کو دکھ ہوا، وی نو دیٹ، اس لیے تو یامین سکندر کا سہارا لیا ہے۔ کشش نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ او گاڈ، یامین بھائی کیا کر لیں گے؟ آگے وہ چڑے بیٹھے ہیں ان سے، بلکہ ڈسے ہوئے ہیں ان کے۔ سمیر کو یامین کے لیے الگ دکھ تھا، اسی لیے وہ داور کی مدد ضرور کریں گے۔ آئی نو ہم۔ بادام منہ میں ڈالتے وہ جوش سے بولی۔ کرن منہ بناتے انہیں دیکھتی رہی۔ چلو دیکھتے ہیں، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہلکی سی ایک چپت بہن کو لگاتے وہاں سے چلا گیا۔ کرن کی جھکی نظروں نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کشش سمیر سے تو نہ کہتی، دھیمے لہجے میں منمنائی، یار بھائی ہے وہ تمہارا، اور دیکھو وہ بھی خوش ہے، مطلب اس کا ووٹ بھی تمہارے حق میں ہے، لیکن جس کا ہونا چاہیے اس کا نہیں ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ سب اچھا کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کشش نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو وہ لب بھینچے، اس بات میں سارے لا کے رہ گئی۔ اتنا سب ہو رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ ہاؤس میں بیٹھا یامین کشش کی باتیں ہی سوچ رہا تھا۔ کل جو اس نے کہا اس پہ وہ 1000 بار غور کر چکا تھا، لیکن دل تھا کہ وہ ہم نوا تھا، جبکہ دماغ ایک ہی بات کہتا تھا کہ سویرا ماما کبھی یہ نہیں ہونے دیں گی، مجھے داور سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کرن کے بارے میں سیریس ہے تو اسے کوئی مثبت سٹیپ لینا پڑے گا۔ ایک فیصلہ لیتے وہ مطمئن ہوا۔ اتنے میں حاذق اندر آیا، دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ یہ رہے التاج ہوٹل برانچ 4 کی ڈیٹیلز۔ ایک فائل یامین کو تھمائی اور وہ چیکنگ میں بزی ہو گیا۔ حاذق میرا خیال ہے جیسے باقی برانچز میں فیمیل ویٹرس نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی ختم کر دے۔ تم کیا کہتے ہو رائلی؟ تقریباً 6 لڑکیاں حال ہی میں ایک لڑکی چھوڑ کے گئی ہے اور اس کی جگہ نیو ویٹرس اپائنٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل اس میں ہے، لیکن اگر ان کی جاب ختم کرنی ہے تو ان کی جگہ میل اپائنٹ کرنا پڑے گا پھر، لیکن ان کو بھی نکال نہیں سکتے۔ جو بھی ہے ہر کوئی گھر سے رزق حلال کمانے نکلا ہوتا ہے اور یہ لڑکیاں بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یہاں جاب کر رہی ہوں گی۔ ایک کام کرو، کچھ سوچتے ہوئے آگے ہو کے بیٹھتے حل پیش کیا، ان سب لڑکیوں کی ڈیٹیلز ان کی سی وی کے ساتھ چیک کرو اور ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے انہیں کہیں اور ایڈجسٹ کر دو۔ کم از کم ایک ایسا پیشہ جو لڑکیوں کے معیار کے مطابق ہو، جن میں ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یامین کے دل کی بات جان کے حاذق اسے دیکھے چلا گیا۔ اس کے دل میں یامین کے لیے مزید عزت بڑھ گئی۔ جو حکم میرے باس۔ حاذق مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے بولا۔ جتنا یامین خود خوبصورت تھا، اس کا دل اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اور یہ بات ایک دوست ہونے کے ناطے حاذق بہت اچھے سے جانتا تھا۔ آج کا دن بہت بور گزرا۔ آج مسز جہانگیر آئی نہیں تھی تو کشش جلدی فری ہو کے گھر آ گئی اور آتے ہی سویرا مما سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کچھ کہتی کہ دادا جی کی آواز سنتی وہ اندر کی جانب بھاگی اور سامنے دادا جی کو دیکھ پھولے نہ سمائی، بھاگ کے ان کے سینے سے لگی۔ میرا پتر آ گیا، بڑھ کے اسے اپنے گلے سے لگاتے انہیں بھی قرار آ گیا۔ یہ کیا، میرا پتر رو رہا ہے؟ انہوں نے کشش کی بھیگی پلکیں دیکھی تو تڑپ ہی گئے۔ اب بہت بے وفا ہیں، بھلا اتنے دن لگاتا ہے کوئی اپنی جان کو چھوڑ کے؟ کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ کشش نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، او میرا بچہ۔ دادا جی نے پھر سے اسے ساتھ لگایا۔ اب جاؤں گا نا تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ دادا جی اسے خوش کرنے کو کہا تو وہ واقعی خوش ہو گئے۔ سچی دادا جی؟ یو آر دا بیسٹ دادا جی ان دا ورلڈ، لو یو سو مچ۔ دادا جی کو کرتے وہ بالکل بچوں کی طرح ان سے لاڈ اٹھاتی تھی ہمیشہ سے۔ میں بس ابھی فریش ہو کے آئی، پھر آپ سے ڈھیروں باتیں کروں گی۔ اٹھتے ہوئے وہ اشاش بشاش سی چہکی تو دادا جی اس کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ جی اٹھے۔ حاذق نے تمام فائلز نکلوائی تھی، وہ یامین کا کام آج ہی نپٹانا چاہتا تھا۔ ان فائلز میں وہ سب کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا کہ ایک فائل پہ نظر روک سی گئی۔ ہاں وہ کوئی اور نہیں عائشہ تھی، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کے دیکھا، ہر بار وہی عائشہ، اس کی عائشہ جو اسے بیچ راستے چھوڑ گئی تھی۔ وہ اچانک اس کی زندگی میں آئی اور اچانک ہی کہاں چلی گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ڈھونڈا اس نے لیکن وہ نہیں ملی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ وہ آج کافی دنوں بعد اس برانچ میں آیا تھا اور گراؤنڈ فلور آفس میں بیٹھنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ پردہ ہٹایا تو سامنے کسی کسٹمر کے ساتھ وہ بھی نظر آ گئی۔ حاذق کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ بہت سے حساب اس سے باقی تھے لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔
کیا ہوا افرا، رو کیوں رہی ہو؟ عائشہ ایک ویٹرس کو روتا واپس آتا دیکھ اس کے پاس آئی. اور سامنے ٹیبل پہ وہ لڑکے ہیں، بہت بدتمیزی کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا. مجھے ٹچ کیا. وہ باقاعدہ رو دی. عائشہ نے غصے سے لب بھینچے. وہ لڑکے اب بھی شور و غل میں مصروف تھے. ہے ویٹرس کم ہیئر. کسی بدتمیز لڑکے نے پھر جواب دیا. افرا جاتے ہوئے ڈر رہی تھی. اسٹاپ، میں جاتی ہوں. عائشہ نے دانت پیسے. لیکن وہ بدتمیزی کریں گی عائشہ، تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی. ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا. عائشہ نے اسے گھورا. کیوں، ہم غریب لڑکیاں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیں لفنگوں کو. غصے سے عائشہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا، لیکن افرا نے بھی روکنا چاہا. ویٹ، انہیں وہ کھڑا کیے. وہ ان لڑکوں کے تک آئی جو تعداد میں 4 تھے. یس سر، میں آئی ہیلپ یو، بہت احترام سے کہا، لیکن لہجے کی سختی پہ قابو نہ رکھ پائی. ہاں تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت نہیں ہو، کہتے اس نے کہکا لگایا. ساتھ میں نازا کے کندھے کو ٹچ کیا. وہیں عائشہ کا صبر ٹوٹا اور پاس پڑے ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھالا. ایک پل کو وہیں خاموشی چھا گئی. تیری اتنی جرأت؟ وہ لڑکا غصے سے اٹھا. عائشہ نے اسے کوئی موقع دیے بغیر زور سے پیچھے دھکا دیا. وہ الٹتا ہوا چیئر پہ جا گرا اور اس کے باقی دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے. شدت جذبات کی وجہ سے عائشہ کچھ بول نہ پا رہی تھی. تقریباً سبری عملہ اکٹھا ہو گیا تھا. تو جانتی ہے تو نے کیسے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے. حاضر کی غصے سے بھری آواز سنتے سب وہیں تھمے، جبکہ عائشہ تو اگلا سانس ہی لینا بھول گئی تھی. پلٹنا تو دور کی بات، وہ وہیں سکتے میں آ گئی تھی. وہ یہ آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی. ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم قدموں پہ چل کے نہیں جا سکو گے. 7 دفعہ میں کہتا ہوا عائشہ اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا. عائشہ کی نظر اس کی چوڑی کمر پہ پڑی. دھوپ میں ایک گھنی چھاؤں کا احساس سا جاگا. جانتے ہو، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے دھکا دیا. وہ بھڑکا تھا. حاضر کے بیچ میں دیوار بن جانے پہ. شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے. کمر پہ ہاتھ باندھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا. سیکیورٹی، حاضر نے اونچی آواز میں کہا. دیکھ لمبے میں 3 سیکیورٹی مین وہاں پہنچ گئے. ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ کے آؤ. آواز میں روک واضح تھا. دیکھ لوں گا. وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پنکارتا باہر نکلا. ان کے جانے کے بعد حاضر کا عائشہ کی طرف پلٹا. دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ اٹھیں. ایک نظر میں درد تھا تو دوسری نظروں میں ڈر تھا. گلفام، فیمیل سٹاف کا حساب کتاب کلیئر کر کے میرے آفس میں بھیجو. ایک کڑی نظر عائشہ پہ ڈالتے وہ وہاں سے ہٹ گیا. کہیں بھولا بچرا ایک آنسو گال پہ ڈھلک آیا تھا. دیکھا، منع کیا تھا نہ کچھ کہو. سب کی نوکری چلی گئی. ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا. عائشہ کا سر جھکا. وہ وہاں سے ہٹ گئی. یونیفارم چینج کرتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، کس طرح وہ لوگ سب کی جاب بحال کروا دے، بھلا اسے نوکری سے نکال دے. یہی سوچتے ہوئے باہر آئی. مس عائشہ، سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں. عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا، لیکن ہمت کرتی حاضر کے آفس میں انٹر ہوئی. وہ سامنے چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، چہرے کو ہاتھوں کی مٹھی پہ ٹکائے اسی کا ویٹ کر رہا تھا. دھیرے دھیرے چلتی وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی. مس عائشہ، سر. حاضر کچھ کہتا کہ عائشہ بول دی. سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں. ہونٹوں سے زبان پھیرتی، نظریں اٹھاتی گراتی وہ حاضر کو مسمرائز کر رہی تھی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا بھی مجھے ہی ملے. میری وجہ سے باقی اسٹاف کی جاب سے نہ نکالا جائے. کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے حاضر کو دیکھا. کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو؟ آپ کی غلطی کی. حاضر جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پہ ایک نئی بات مل گئی. آپ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں. لہجہ مضبوط تھا. آواز کی لغزش حاضر آسانی محسوس کر سکتا تھا. یہ وہ تو نہیں تھی وہ اعتماد سی عائشہ، یہ تو کوئی اور ہی تھی. ان 8 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی. حاضر سوچ کے ہی رہ گیا. گہری سانس کھانچ کرتے وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا. بالکل سامنے کھڑا وہ عائشہ کی سانسوں کا ارتعاش محسوس کر سکتا تھا. دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری غلطی کی تو میں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرا سکو. اس کے الفاظ عائشہ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا. اتنے نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا. پاس وہ نہیں آ سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی. آنکھوں کی نمی حاضر کے پتھر دل کو کمزور کرنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے سیر میں جکڑا جاتا فوراً سے پیچھے ہٹا. مس عائشہ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ رکھنے کی عادت ہے.
نہ ان کی غلطیوں مجھے نہ لوگوں کو نہ یاد رکھنے کی عادت ہے اور نہ ان کی غلطیوں کو. لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا. ویٹریس کی جاب کو عامر سے ہوٹل سے ختم کریں، اس لیے جو بھی یہاں موجود تھیں لڑکیاں سب کو باقی برانچز میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اور رہی آپ کی بات میں سنائشہ، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری کا کام سارے انجام دیں گی. حاذق نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے چہرے کو فوکس کرتے اپنی بات مکمل کی. عنائشہ نے سر جھکا لیا، نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو ویٹریس کی جاب سے جان چھوٹنے پہ یا حاذق کے اب ہر پل کے ساتھ ہونے پہ اپنے حال پہ رحم کھائے. دادا جی میں جیت گئی. خوشی سے بھرپور آواز پہ دادا جی مسکرا دیے. شطرنج کی بازی وہ ہمیشہ ہی اس سے ہار جایا کرتے تھے. میرا بچہ خوش ہو گیا. بائیں پھیلا کے بہت زیادہ بائیں پھیلا کے کہتی وہ دادا جی کو اپنی چڑیا لگی. دادا جی آپ کو یاد ہے آج سے 15 دن بعد کیا ہے؟ پاس بیٹھے لاڈ والے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیے. جی بالکل، ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے. دادا جی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. پھر میرا گفٹ میں اپنی مرضی سے لوں گی. نخرے اور مان سے کہا جی میرا بچہ کہے گا جو میرا بچہ کہے گا مل جائے گا. اور کچھ؟ دادا جی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس آتے دیکھا. یاہو میرے سب سے اچھے دادا جی، آپ کو پتہ ہے آپ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اکیلی نہیں ہوں. آپ ہیں میرا سب کچھ. اس کی آنکھیں جلملا گئیں. میرا بچہ کبھی اداس نہیں ہونا. میں اپنے بچے کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ ہی جیتا ہوں. دادا جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. دادا جی تھوڑا سا پیار ہمارے لیے بچا لیں. سمیر نے آتے آتے مسکینی شکل بناتے کہا تو کشش نے انگوٹھا دکھایا. تم سب میرے بچے ہو، میرے گھر کی رونق. تم سب کو دیکھ کے ہی تو جیتا ہوں، بلکہ خود کو جوان محسوس کرتا ہوں. دادا جی کہتے ہوئے سمیر کو پیار سے دیکھا تو وہ بھی ہنستے. بھائی آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن مما کو جانتے ہیں نا، آپ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی یہ رشتہ، بلکہ الٹا فساد کھڑا کر دیں گی. ایک داور اس وقت یامین کے آفس میں بیٹھا تھا. یامین نے اسے ساری بات کرنے کے بعد اسے سٹینڈ لینے کا کہا تھا. داور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر اتنی ہمت نہیں تو کسی کو محبت دے کے اس کی آس نہیں دلانی چاہیے. کرن میرے لیے میری بہن ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو. یامین نے بنا کسی لگی لپٹی کے داور سے بات کی. بھائی کرن میرے لیے بھی بہت اہم ہے اور میں نہیں چاہتا وہ مما کی کسی بات کا نشانہ بنے. آپ بتائیں میں کیا کروں؟ داور نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے یامین سے مدد کرنے کو کہا. یامین سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن میرا پہلا مشورہ یہی ہے کہ گھر والوں سے بات کرو اور اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کرو. اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ آپشن بھی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک بار یہ فیصلہ لے لیا کہ اپنی محبت کو اپنانا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا. باقی رب تمہارا ساتھ دے گا. یامین نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں ساری لاتا مسکرا دیا. عنائشہ گھر آ چکی تھی. بات پہ بات اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہو رہا تھا. کچن میں کام کرتے وہ بار بار چہرہ دھو چکی تھی. 8 ماہ بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی. دیکھو بہتر ہوگا تم حاذق کی زندگی سے نکل جاؤ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ گھر برباد ہو جائیں گے، 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی اور اس کا اپنا بھی. تم جانتی ہو نا جب وٹا سٹا ہو تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہوتا ہے. وہ بہت آسان سے عنائشہ کو سمجھا رہی تھی اور عنائشہ کا دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر آتا یہ وہ جانتی تھی. آپ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی. عنائشہ نے کھڑے ہوتے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا. بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا. مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہیں. امید کرتی ہوں حاذق سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی. آخر میں بھی انہوں نے اپنی مطلب کی بات کر کے عنائشہ کو چپ ہی کروا دیا. وہ جس ٹوٹے دل سے وہاں سے گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی. عنائشہ بیٹا کیا ہو گیا؟ عابدہ بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پہ گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا میں کھوئی عنائشہ کو چونکایا. اوہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. عنائشہ شرمندہ ہوئی. بیٹا کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ عابدہ بیگم نے پیار سے دیکھا. نہیں امی کچھ بھی نہیں. آپ کیوں آ گئیں کچن میں؟ چلیں میں چائے لے کے آتی ہوں. عنائشہ خود کو سنبھال چکی تھی اور عابدہ بیگم کو لیے باہر آئی. بیٹا میں خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہو تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے. ارے امی آپ نہ اداس ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان ہو. وہ ہنسی مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اس کے لیے امکتا تھا جسے وہ پا نہیں سکتی تھی. بس بہت ہو گیا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے. اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو گے. حیات صاحب اور داور کی بات سن کے بھڑک ہی تو اٹھے تھے. ساتھ میں بیٹھی زبیرہ بیگم بھی سخت بھڑکی تھیں. بابا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. داور بہت بے بس ہو گیا تھا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ می. تمہارا رشتہ ہو گیا تمہاری خالہ کے گھر اور میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں سنوں گا. ہاتھ اٹھا کے وارن کیا. بابا میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا. داور بھی سخت لہجے میں بولا. تم مجھ سے اب زبان لڑاؤ گے؟ حیات صاحب جارحانہ انداز میں آگے بڑھے. نہیں بابا سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے
کرن سے دستبردار کبھی کسی صورت نہیں ہوگا۔ داور کی ٹھنڈی ڈھال ہے جن میں چھپا باغی پن حیات صاحب اچھے سے محسوس کر سکتے تھے۔ داور اپنی کہہ کے جا چکا تھا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی بھابھی صاحبہ کی ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کی کہ گھر کے لڑکوں کو ہی پھنسا لو۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بہن کے گھر ہی رشتہ جوڑوں گی۔ اچھا، اور داور اس کو کیسے مناؤ گی؟ حیات صاحب غصہ ضبط کرتے بولے، اس کا بھی میں نے سوچ لیا ہے، کیسے لائن پہ لانا ہے۔ اپنے خرافاتی دماغ میں پلان ترتیب دیتی وہ حیات صاحب کو بھی چونکا گئی۔ آئیں، کیسے ہیں آپ؟ یامین کے روم میں داخل ہوتے وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ کیا ہو گیا اب؟ یامین نے اس کے آتے دیکھ گہرا سانس خارج کرتے پوچھا۔ آپ نے میرا کام کیا؟ بہت مان سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارا کام کروں گا، اسی انداز میں سوال کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہ روٹھے پن سے کہا۔ کشش میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس معاملے سے دور رہو۔ یامین نے اسے تنبیہ کی اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ براجمان ہوا۔ آپ نہ مشورہ نہ دیں، میرا کام کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے پاس صوفے پہ ٹکتے اپنی بات پہ زور دیا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پہ وہ اسے دیکھے گیا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ دھیرے دھیرے ہی اس کی آوازوں پہ چھائی جا رہی تھی۔ جتنا وہ اسے دور ہوتا وہ اتنا ہی قریب آتی تھی۔ ابھی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ رخ موڑتے وہ صوفے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ جی نہیں، آپ میری مدد کریں گے لازمی۔ اس کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا اور یہی ایک لمحہ یامین کو بے بس کر گیا۔ کشش ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی سر میں درد ہے۔ اس کے معصوم اور حسین سراپے سے وہ مشکل نظریں ہٹاتے وہ آنکھیں پھر سے منہ موندے سر واپس ٹکا گیا تھا۔ اسی اثناء میں اپنے سر پہ اس کے مخملی ہاتھوں کی نرمان کو محسوس کرتا فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پیچھے ہوا۔ اگر سر میں درد ہے، وہی دبا رہی ہوں، مزے سے کہتے وہ معصومیت کی انتہا پہ تھی۔ نہیں، تم جاؤ، میں آرام کروں گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل کی ہوتی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ نظریں چراتا وہاں سے اٹھا۔ پھر وعدہ آپ کریں گے نا میری مدد؟ وہ بھی سامنے اسی کا صبر آزماتی پہ سے امتحان بنی کھڑی تھی۔ سوچوں گا، بنا اس کی طرف دیکھے حامی بھری۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے چکی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ وہ یامین کا ہاتھ تھامے بولی۔ اس کا یہ قریب آنا، ہاتھ پکڑنا یامین کو جذبوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ کب اپنی کہہ کے جا چکی تھی، جبکہ یامین اپنے ہاتھ اور ماتھے کو چھوتا ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سہیرا ماما کتنا طوفان لائیں گی دیکھنا آپ، کرن نے پریشانی سے داور سے کہا۔ دونوں اس وقت چھت پہ بیٹھے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ کرن، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر مما یا بابا نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ داور نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی بات پہ کرن کا دل بے اختیار دھڑکا۔ داور، آپ جانتے ہیں بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، لیکن گھر والوں کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گی، کرن نے ڈرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو کیا الگ ہو جاؤ گی مجھ سے؟ داور کو دکھ ہوا، وہ رو دی۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو داور کے دل پہ گرے تھے۔ بالکل پاگل، کچھ نہیں ہوگا ایسا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داور نے اس کا ہاتھ تھام کے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ چھت پہ کوئی آ نہ سکے، چھت پہ کوئی جا نہ سکے۔ آتی ہی کشش گنگنائی، سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہم تم ایک چھت پہ ہوں اور شام ہو جائے۔ اس کے گانے کے طرز کو ان دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ معافی چاہتی ہوں، ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نیچے آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے۔ کشش نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ داور نے کرن کی آنکھوں میں تسلی دی۔ عشق کے امتحان اور بھی ہیں میری جان، ابھی سے مت ہار گئی۔ کشش نے کرن کو کندھے پہ ٹوکا مارا۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ نوٹ کر لیں ساری میٹنگز۔ کافی دیر سے حاضقن عائشہ کو سامنے بٹھایا آج کی میٹنگز کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ جی سر، سر جھکائے وہ سب نوٹ کیے جا رہی تھی۔ اوکے، گو اینڈ ٹیک اے کپ آف کافی۔ نیا آرڈر لگایا۔ عائشہ نے ایک لفظ جواب میں نہ کہا اور کافی بنانے چلی گئی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد لوٹ آئی، کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور واپس سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ حاضق نے اسے دیکھتے کافی کا مگ اٹھایا، لیکن پہلے گھونٹ پہ ہی چھوڑ دیا۔ کافی بالکل بھی صحیح نہیں بنی تھی۔ حاضق کو غصہ آیا۔ مس عنائشہ فردوس، کیا آپ نے فرسٹ ٹائم کافی بنائی ہے؟ تنزیہ پوچھا۔ عنائشہ نے سر جھکایا۔ جی سر، صحیح نہیں بنی، میں اور بنا لاتی ہوں، کہتے وہ اجلت میں اٹھی۔ اسٹاپ اٹ، حاضق دبے دبے غصے سے چلایا۔ اب آپ بار بار کافی بنائیں گی اور کافی کے مگ میرے ٹیبل پہ اکٹھے کرتی جائیں گی؟ نو سر، میں آئندہ دھیان منائی پیئیں سے سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ کو لگا اسے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ سنا نہیں آپ نے مس عنائشہ، حاضق نے اب کی اونچی آواز میں کہا۔ تو عنائشہ نے ہڑبڑاتے کافی کا مگ اٹھایا، پیئیں سے زور دیا۔ عنائشہ کو کافی پسند نہیں تھی، نہ کبھی اس نے پی کہ اس کا ٹیسٹ پتا ہو، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ کافی کڑوی ہوتی ہے
اور کڑوے لگی اسے پیتے ہیں، کڑوے لوگ ہی اسے پیتے ہیں۔ عائشہ نے مرتی کیا نہ کرتی کافی کماک لبوں سے گایا، لیکن ایک گھونٹ ہی پی سکی، وہ انتہائی کڑوی تھی۔ فنش اٹ، اسے رکتا دیکھ حاضق نے اونچی آواز میں کہا تو وہ پھر سے کڑوی کافی کو لبوں سے لگا گئی، لیکن اس بار کافی نے اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس نے اس کے لیے اچھی سزا سوچی تھی۔ جلدی ختم کریں اسے، اور بھی کام ہے، کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو، لیکن اناشا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی کافی کو منہ میں ہی رکھا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ حاضق نے ماتھے پہ تیوی ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی جیسے کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہو۔ مس اناشا کافی ابھی وہیں موجود ہے۔ حاضق نے دھیان ڈلوایا۔ سوری سر، آئی کانٹ۔ وہ دانت پیستی بولی۔ وٹ ڈو یو مین؟ بنانا آتا نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لینا تھا، سب کچھ خراب کرنا ضروری تھا؟ حاضق نے اٹھتے سخت لہجے میں سے کہا۔ اناشا گھبرا سی گئی۔ حاضق کا کافی کماک اٹھایا اور اس کے قریب آیا۔ پیو اسے، زبردستی اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اناشا نے ایک شکوہ کناں نظریں اس پہ ڈالی اور منہ کھول دیا۔ حاضق نے اس کی آنکھوں کی نمی کی پرواہ کیے بغیر ساری کافی اس کے منہ میں اونڈیل دی۔ ایک زور کی اپکائی آئی اور وہ پھر سے واش روم کی طرف بھاگی۔ حاضق نے دانت پیسے اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی تو اس کے پیچھے گیا۔ وہ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ حاضق کا دل بری طرح دھڑکا۔ جھٹ سے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا۔ اناشا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے گال تھپکے لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسی پریشانی میں اسے اٹھائے باہر آئے اور آفس سے متعلقہ روم میں اسے لے جا کے بیڈ پہ لٹایا جو اس کا پرسنل تھا۔ اناشا آنکھیں کھولو۔ اس پہ پانی کے چند قطرے ڈالے تو وہ بڑائی اور دھیرے سے آنکھیں بھاگی۔ حاضق نے لمبا سانس خارج کیا۔ آنکھیں کھولتے حاضق کو اپنے اوپر جھکے پایا تو وہ بری طرح کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی، اور اس بات نے حاضق کو مزید غصہ دلایا۔ تو آ گئی تمہاری سازشی تربیت سامنے، سویرا بھابی نے پھٹکارتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عالیہ بی بی یوں سویرا بیگم کچن میں آ کے چلانے پہ پوری طرح جھکی۔ زیادہ بنو باتیں، ایک تو بیٹی کو میرے بیٹے کے پیچھے لگا دیا، اوپر سے انجان بننے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ واہ، کافی اونچی آواز میں انہوں نے اپنے اندر کی بڑاس نکالی۔ وہیں اندر آتی کرن اور کشش بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ایسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، عالیہ بیگم نے تزدیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیسی ماں ہو تم جو تمہیں یہ اپنی بیٹی کے کرتوتوں کا پتہ نہیں؟ ہاتھ لہرا کے بولتی وہ کوئی جاہل عورت ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا سویرا ماما، اتنا چلا کیوں رہی ہے؟ کرن نے گلاس روکنے کے باوجود بھی کشش اندر جاتے پانی گلاس بھرتے منہ سے لگاتی بول پڑی۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو اور اس بات میں نہ پڑو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کشش کہتے ہوئے پھر سے عالیہ بیگم طرف مڑی۔ اور تم ایک بات میری یاد رکھنا، طاہر میرا بیٹا اور جہاں میں چاہوں گی اس کی شادی وہیں ہوگی، اس لیے نہ کوئی خود خواب دیکھو، نہ اپنی بیٹی کو دکھاؤ، اور نہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ سچ کہتی وہ وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ دروازے میں کھڑی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کرن کو انہوں نے نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ ماما، کرن مرے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی، آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے۔ ماما، ایسی بات نہیں ہے سویرا ماما، کرن سے بات ہی نہ ہوئی۔ عالیہ بیگم کرن کو بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی اور کشش کو رہ رہ کے سویرا بیوی پہ غصہ آ رہا تھا جو محبت کے بیچ عالم دیوار بن گئی تھی۔ عالیہ بیگم بنا کرن سے کچھ کہے وہاں سے نکل گئی اور کرن پھوٹ کے رو دی۔ ڈونٹ بی کرائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کشش نے دکھی دل سے کرن کو تسلی دی۔ پتہ نہیں اب ماما کیا کریں گی، کرن کو فکر ستائے جا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور یہ سویرا ماما، ان کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے دماغ میں ترکیب لڑاتے وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک تو تمہاری مدد کی، اوپر سے ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے۔ حاضق نے اسے خوب غصے میں سنا دی۔ یہ سب ہوا بھی آپ کی وجہ سے تھا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کافی نہیں پسند۔ اپنی جان بوجھ کے اناشا کی آنکھیں جل میں لا گئی تھی، لیکن لہجہ سخت تھا۔ حاضق نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ کسی کی پسند ناپسند یاد رکھنے کے لیے اسے بندے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حاضق کے لہجے کی جلن اناشا سے چھپی نہ رہ سکی۔ لب بھینچے وہ وہاں سے باہر نکلی اور آفس کی جانب بڑھی۔ حاضق بھی سر جھٹک کے آفس آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ حاضق اگنور کرتا اپنے کام نپٹانے لگا، لیکن اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہ ہٹا پایا۔ وہ اپنے ضبط کو آزماتی اپنی سیٹ پہ بیٹھی حاضق کے لفظوں پہ غور کرتی رہ گئی۔ واقعی صحیح تو کہا ہے، میں اسے کون سا یاد ہوں گی جو میری پسند ناپسند کو یاد رکھے گا۔ آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے تھے۔ قریب کو تو محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی چاہیے۔
رات کو سبھی کھانے کی ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سب کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ ان سب میں کشش کی نظر دادا جی پہ ٹکی تھی۔ جو کام وہ کر چکی تھی، اب اس کے ایکشن کا انتظار تھا۔ کھانے تقریباً سبھی کا اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ اتنے میں یامین نے ٹیبل چھوڑا کہ دادا جی کی آواز آئی، "ایک منٹ، مجھے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔" دادا جی کے کہنے پہ یامین دوبارہ بیٹھ گیا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اب سب بچے ہی بڑے ہو گئے ہیں، تو اب ان کی شادی خانہ آبادی کر دی جائے۔ دادا جی کی بات پہ کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ وہیں سویرا بی بی کے کان کھڑے ہوئے۔ "اس لیے اس بارے میں ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ یامین اس کا گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ اصولاً سب سے پہلے تو یامین کی شادی ہونی چاہیے، لیکن ہماری یامین سے بات ہو گئی ہے، وہ بہت جلد اس بارے میں فیصلہ لے لے گا۔" دادا جی نے تمہید باندھی تو سبھی کی سانسیں اٹکی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ داور بیٹا اور ان کا رشتہ بھی ہو جانا چاہیے۔ داور اور یامین کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے۔ دادا جی آپ کے منہ میں گھی شکر۔ کشش دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب ہوئی۔ "داور بیٹا۔" دادا جی نے پکارا۔ "جی دادا جی۔" داور نے فوراً لبیک کہا۔ "بیٹا اگر کوئی پسند آئے تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سب سمجھدار ہیں اور ہماری یہی مرضی ہے کہ آپ سب کی زندگیوں کا فیصلہ آپ سب کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔" دادا جی کی روب و دبدبہ والے لہجے میں کی گئی بات کہ آگے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکے۔ البتہ سویرا بیگم پہلو بدل کے رہ گئی۔ داور نے ایک نظر کرن کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ "نہیں دادا جی، جو آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔" داور نے سر تسلیم خم کیا۔ "تو ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے سوچا ہے اسی گھر کی بیٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ کر دیا جائے۔" داور کا دل دھڑکا۔ سبھی کی سوالیہ نظریں دادا جی پہ اٹھی، جبکہ کشش کی مطمئن آنکھوں میں چمک لیے بیٹھی دادا جی کو دیکھ رہی تھی۔ "عزیز بیٹا۔" پاس بیٹھے عزیز کو پکارا۔ "جی بابا۔" وہ بھی فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ "ہم آپ کی بیٹی ہماری پوتی کرن کا رشتہ داور سے طے کرتے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟" عزیز صاحب نے ایک نظر عالیہ کو دیکھا، جنہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ "نہیں بابا جی، کرن مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے درست ہوگا۔" دھیرے دھیرے کہتے ہوئے اپنے باپ کا مان بڑھا گیا۔ لیکن سویرا بی بی کچھ کہنے لگی کہ حیات صاحب نے انہیں ٹوک دیا۔ "کیا ہوا بہو، کچھ کہنا چاہتی ہو؟" انہوں نے کچھ تیکھے انداز پوچھا۔ "نہیں۔" شور کا اشارہ سمجھتے وہ خاموش ہو گئے۔ "اس کا گھر کا بڑا میں ہوں اور یقیناً ہر فیصلہ میری ہی منشا سے ہوتا آیا ہے اب تک، سوائے ایک فیصلے کے جس میں میری رضا منفی شامل نہیں تھی۔ وہی فیصلہ اس گھر اور اس گھر کے بچے کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور سب جانتے ہیں۔" بات بہت ٹھہر ٹھہر کے انہوں نے سویرا بی بی کو بہت کچھ یاد کروا دیا۔ وہ منہ بناتی سر جھکا گئے۔ "تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو دونوں کا باقاعدہ رشتہ طے کر لیا جائے اور یامین کی شادی کے ساتھ ان کی بھی شادی کر دی جائے گی۔ مبارک ہو۔" کشش کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ سویرا بیگم نے لب بھینچے۔ داور کی خوشی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اٹھ کے دادا جی کے گلے لگا۔ یامین نے بھی گلے لگا کے مبارکباد دی۔ کشش فوراً سے فریج سے کیک نکال لائی اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ سویرا بی بی کشش کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور منہ بناتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عالیہ جانتی تھی اب سویرا بی بی نیا تماشا لگانا ہے، جبکہ دادا جی کے آگے سبھی خاموش تھے۔ عزیز صاحب نے بھی داور کو گلے سے لگایا اور عالیہ نے بھی پیار کیا۔ حیات صاحب کندھے پہ تھپکتے اندر بڑھ گئے تھے۔ کچھ بھی کر لیتے، باپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ "یامین پتر، اب تو بھی آگے بڑھ اپنی زندگی میں بیٹا۔ مجھے آپ کی اور داور کی خوشی ایک ساتھ دیکھنی ہے۔" دادا جی نے بہت پیار سے اپنے پیارے پوتے سے کہا۔ "جی۔" یامین نے کنکھیوں سے کشش کو دیکھا، جو دعوت کو بار بار چھیڑے جا رہی تھی اور سمیر بھی اس کے ساتھ خوب دے رہا تھا۔ دادا جی کو یامین کچھ چپ سا لگا۔ "اچھا، اب سب متوجہ ہوں۔ رشتہ طے ہو جائے گا، لیکن شادی یامین اور داور کی ایک ساتھ ہی ہوگی۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس لیے اس بارے میں کوئی بات کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں آپ سب بلکہ میرے یامین پتر کے لیے لڑکی ڈھونڈیں۔" اور دادا جی نے ہنسی مذاق میں بات کی تو کشش نے نعرہ لگایا، "یہ تو اس کا فیورٹ کام تھا۔" "نہیں دادا جی، میں فی الحال بس کچھ پلان کر کے نہیں بیٹھا، اس لیے اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں۔" یامین نے سنجیدہ انداز میں کہا تو کشش نے منہ پھلایا۔ "پتر جی، ایسا کب تک چلے گا؟" دادا جی اداس ہوئے۔ "دادا جی، آپ فکر نہ کریں، ہم مل کے ڈھونڈیں گے ان کے لیے بہت اچھی اور پیاری لڑکی۔" "انف کشش!" یامین نے سختی سے ٹوکا تو سبھی خاموشی سے اس کی سخت آواز پہ اسے دیکھنے لگے۔ "اس ٹاپک پہ دوبارہ کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی بھی کچھ نہ سوچے اس بارے میں۔" یامین انگلی اٹھاتا کشش کو وارن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ دادا جی نے مسکرا کشش کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اسے دادا جی کی پوری سپورٹ تھی۔ تو اسے فکر کاہے کی؟ بے فکر رہو، تمہاری محبت میں کسی کو ظالم سماج نہیں بننے دوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پر تم دونوں وعدہ کرو میرا ساتھ دو گے؟ کشش نے ان کی تسلی کراتے دھیرے سے سرگوشی کا ٹھکا تو ان دونوں نے یس بوس کا اشارہ کرتے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ "سر، میں کر لوں گی، آپ پلیز جائیں۔" سر کاشف نے اسے کام
اسے کافی زیادہ کام دے دیا تھا، اکاؤنٹ کا کام، جتنا کام پینڈنگ تھا وہ سارا اسے دے دیا، لیکن ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا چاہا اور کام کرتے لیپ ٹاپ پہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو عنائشہ بدر کے پیچھے ہٹی۔ ارے مس عنائشہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ مل کے کریں گے تو جلدی ہو جائے گا کام۔ تھوڑا قریب ہوتے محبت بھرے انداز میں کہا، نہیں آپ جائیں، میں کر لوں گی۔ اب کے بعد تھوڑا سختی سے کہا تو وہ لب بینچے باہر نکل گیا۔ عنائشہ نے سکھ کا سانس لیا اور واپس سیٹ پہ بیٹھی اور کام شروع کیا۔ اتنا بزی ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ٹائم دیکھا تو احساس ہوا کہ آج تو کافی لیٹ ہو گیا۔ فوراً کام سمیٹا اور باہر نکلی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے، پیو نے بھی 2 دفعہ آ کے اسے جانے کہا تھا، لیکن اس نے کام کی وجہ سے ٹال دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے تو احساس ہوا کہ غلط کیا جو اتنی دیر رکی رہی۔ آٹو کا ویٹ کرتی وہ سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے پاس رکی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھتا وہ اٹھا اور عنائشہ کیبن کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ عازق پریشان ہوا۔ پیو ان کو بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ ہوئے ہیں نکلی ہیں۔ بہت مؤدب انداز میں جواب دیا۔ حد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ محترمہ نکل گئی۔ عازق غصہ ضبط کرتے اپنے آفس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا وہ باہر نکلا، جبکہ چہرے پہ بے انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی گراج سے نکالتے وہ روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی، جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں گاڑی پاس آ کے رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس عنائشہ، کوئی پرابلم ہے؟ مسٹر کاشف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی الامکان عائشہ نے اپنا لہجہ نارمل رکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن سڑک پوری سنسان تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں۔ عائشہ نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا، یہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ وہ آئیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کاشف نے خدمات پیش کی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، عائشہ نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ مس عنائشہ؟ کاشف کو کافی زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اسی غصے میں بازو سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ عنائشہ کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ غصے سے کھینچا تو عنائشہ کھینچی چلی گئی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، وہ چلائی، لیکن کاشف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا اعتماد ایک دم سے ڈھہ گیا۔ تیرا تو آج میں بندوبست کرتا ہوں، کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا کہ ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ عنائشہ کی نظر بے اختیار ادھر اٹھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ ایک مغموم سی امید جاگی۔ گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ عنائشہ نے کاشف کو دھکا دیا اور وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ کاشف کی نظر بھی اس گاڑی پہ پڑ چکی تھی۔ گاڑی سے عازق اتر کے باہر آیا۔ عنائشہ اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور سب کے باوجود زور سے آنکھیں میچے رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ عازق نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بھی تو اس کے لیے اتنا تڑپا تھا، لیکن اسے یوں پھوٹ کے روتا دیکھ وہ بھی سخت پریشان ہوا۔ کاشف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ عازق کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ عنائشہ دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ عنائشہ بہت پیار سے اسے پکارا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب جھٹکوں سے رو رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ عنائشہ کو آج بھی وہ ویسا ہی لگا۔ عنائشہ کو لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے بٹھایا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عنائشہ نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر سے خود پہ ضبط کھونے لگی۔ عنائشہ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے عنائشہ پہ نظر ڈالی، جو اب ماہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے عازق کی نظر اس کے گال پہ جا ٹھہری، جہاں اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی اور اس کے چہرہ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جارحانہ انداز پوچھا۔ عنائشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون تھا، تم جانتی ہو؟ عازق کے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عنائشہ کو سمجھ نہ آیا اسے کاشف کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ بتاؤ مجھے، عازق اسے بولا تو زرتاشا نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ عازق نے دانت پیستے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ عنائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ گھبراتے ہوئے اس نے ایڈریس بتایا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظریں عازق پہ جا ٹھہری، جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ عنائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عنائشہ نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی عازق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ عنائشہ کے جھوٹ بولنے پہ سخت غصہ ہوا، جبکہ اس نے کاشف کو دیکھ لیا تھا۔